अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ दो मेजर डेवलपमेंट शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उसके अगेंस्ट मुतअद्दिद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। पहले 4 दरख्वास्तें थी और उसके बाद 2 मजीद दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है। उसमें अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो भी बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। वज़ीर दिफा और राना सनाउल्लाह, उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे और उन्होंने किन वकला की खिदमात हासिल की हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आज कौमी असम्बली ने एक कानून जो है, एक बिल जो है उसको पास किया है मुतफ़िका तौर पर। और ये बिल कुछ लोगों का ये मानना है कि नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन उनकी जो ताहयात नाअहली है उनको उस नाअहली से बचाने के लिए ये कानून साजी की गई है। और इस कानून साजी की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। आज आज दोपहर को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने जो बजट सेशन चल रहा है कौमी असम्बली का, उसके अंदर एक ज़िमनी एजेंडे के तौर पर बुनियादी तौर पर यह है इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2023, ये कौमी असम्बली के सामने रखा और मुतफ़िका तौर पर इसको कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है। और इस जो कानून साजी है इसके ऊपर हम माजी करीब में एक वीडियो कर चुके हैं आपके साथ, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड डिस्कशन की थी। आज उसका कुछ क्रक्स है, आपको बताते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो कानून है, जो तरमीमी एक्ट है जो नया बनाया गया है, इसके अंदर जो नाअहली है उसकी मुद्दत को 5 साल कर दिया गया है। आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल करार पाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और इसमें अब इन्होंने इस कानून के अंदर एक दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि इंतखाबात की जो तारीख है उसका ऐलान भी इलेक्शन कमीशन करेगा और उसका जो शेड्यूल है वो भी इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। और उसका इलेक्शन का जो प्रोग्राम है उसमें तरमीम भी अब इलेक्शन कमीशन कर सकेगा। और इसकी जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसकी सेक्शन 57 जो है उसको अमेंड किया गया है, उसमें तरमीम की गई है। यहाँ पर यह बाकायदा तौर पर इस कानून के अंदर लिखा गया है कि जिस आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं, वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। और आपको मालूम है जो ताहयात नाअहल किया गया था, बेसिकली ये मुकदमा था सादिक और अमीन होने का मामला था। दरअसल 184(3) का मुकदमा था। अगर नवाज शरीफ साहब की बात करें, और उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पानामा केस का एक मशहूर ज़माना फैसला सुनाया था 2017 के अंदर ही। और उस फैसले के अंदर इन्होंने नवाज शरीफ को सादिक और अमीन ना पाते हुए उनको उनको नाअहल करार दे दिया था, जिसके बाद मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई इस वजह से कि इस बात का तयन किया जा सके 62(1)(f) के तहत जो इनको नाअहल किया गया है उसकी मुद्दत कितनी है, क्योंकि जो आइन है उसके अंदर मुद्दत का तयन नहीं किया गया। कुछ लोग प्रिज्यूम कर रहे थे उस वक्त जब ये नाअहली हुई कि ये नाअहली 5 साल की होगी, जिसके बाद उस वक्त, क्योंकि आपको मालूम है जुडिशल एक्टिविज्म का दौर था और बाजवा डॉक्ट्राइन भी अपने उरूज पर थी, फौरी तौर पर इस मामले को भी सुलझा लिया गया और नाअहली का तयन जो है वो कर दिया गया और ताहयात नाअहली डिक्लेयर की गई। और इंटरेस्टिंगली ये फैसला भी मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस वक्त लिखा था, क्योंकि ये उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे। अब इस कानून को इन्होंने जो ये नया कानून बनाया है, इसके अंदर बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चर को तब्दील किया है और इन्होंने ये कहा है कि जहां पर आइन के अंदर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है वहां पर अब नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। और जो इसका असर है या इसका जो इफ़ेक्ट है वो माजी से होगा। ऑब्वियसली 2 अहम शख्सियात हैं, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, बार बार मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उन दोनों को ही रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। मगर ये अभी शुरुआत है। अगर कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस कानून को अगर नफाज इसका हो गया तो उसके बाद फौरी तौर पर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसके ऊपर आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। और इसके अंदर एक और जो उन्होंने डेवलपमेंट की है वो ये है कि जो इलेक्शंस की तारीख है उसमें अब सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। सारा मसला ही इस मुशावरत से हुआ था। आपको मालूम है
چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک 3 رکنی خصوصی بینچ نے جو فیصلہ سنایا تھا، جس کو 14 مئی کو انتخابات کا کہا گیا تھا، وہ فیصلہ اس کی بنیاد بھی یہی ایک جو بنیادی اس کی ایک شک کہہ سکتے ہیں، اور اب اس رکاوٹ کو بھی انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ اب بیسیکلی سینٹ سے تو آلریڈی یہ بل جو ہے منظور ہو چکا ہے، اور قومی اسمبلی نے بھی آج متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اب ایک رکاوٹ باقی ہے، اور وہ رکاوٹ ہے صدر مملکت کی۔ صدر مملکت کے دستخط ہونے کے بعد ہی اس قانون پر نفاذ ہوگا۔ اور اب انٹرسٹنگلی صدر مملکت صاحب ایک لو لشکر کے ساتھ تقریباً بتایا جا رہا ہے 52 خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک طیارے میں حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان ہے اور یہ جمہوریت کے نام پر آئے ہوئے ہمارے لوگ ہیں۔ خیر، صدر مملکت صاحب تو مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے، پیچھے سے یہ کام ڈل گیا ہے، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ جو قائم مقام صدر مملکت ہیں صادق سنجانی صاحب، چیئرمین سینٹ، ان سے اب آج کل میں ہی اس بل پر دستخط کروا لیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا اطلاق فوری طور پر ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اصل مدعے پر۔ میری مختلف وکلاء سے بات ہوئی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک سائیڈ کے نہیں ہیں، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں، نہ وہ نون لیگ کے حامی ہیں یا پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت کے وہ حامی نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں۔ ان سے جب میری یہ بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، ان سے ان کی رائے جانی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات ہے بالکل سمپل، جب تک سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ موجود ہے جس میں نااہلی کا تعین کر دیا گیا ہے کہ کتنی ہوگی، اس وقت تک اس سادہ قانون سازی سے یہ جو ہے نااہلی 5 سال نہیں کی جا سکتی، اور اس کے لیے اب انہیں آئینی ترمیم کرنا ہوگی۔ اگر آئینی ترمیم نہیں کی گئی تو آبویسلی اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے جو کچھ لوگ اب بتا رہے ہیں، یا ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کا جو اصل پلان ہے وہ یہ ترمیم نہیں ہے، وہ اس سے اگلی کڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب اس جو بل ہے، اس بل کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں، اور آبویسلی کروایا جائے گا، کوئی پراکسی ہوگی جو سپریم کورٹ میں اس کو لے کر جائے گی، اور جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے آئے گا تو پھر لارجر بینچ سپریم کورٹ کا وہ پہلے والا فیصلہ جو ہے اس کو اوور رول کر دے گا۔ اب دیکھ لیں کس حد تک پلاننگ ہے، اور امیدیں ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ جمہوریت کے لیے خدمات انجام دیں گے، اور شاید یہی ایک اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رائے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مختلف معاملات کے اوپر وہ بڑی واضح ہے۔ شاید ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ موجودہ حکومت کا شاید کوئی نیکسس ہے قاضی صاحب کے ساتھ، ایسا ہم تو کم از کم نہیں سمجھتے، مگر جو حکومت ہے وہ شاید یہ ضرور سمجھتی ہے کہ قاضی صاحب جو ہے اس نااہلی کے خود بھی خلاف ہیں، تو شاید وہ جو بینچ بنائے اس کے بعد اس بینچ نے اس فیصلے کو اوور رول کر دینا ہے جس میں تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا۔ اور اب اس میں جو سب سے اہم بات ہوگی وہ ہوگی بینچ، اور یہ بینچ بنائے گا کون؟ سب سے امپورٹنٹ تو اس میں یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس بنائیں گے یا نامزد چیف جسٹس یا جو قاضی فائز صاحب ہیں وہ لارجر بینچ بنائیں گے، اور لارجر بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ گو کہ جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی آج کل بہت سے لوگ نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اس طرح کے فیصلے نہیں کر رہے جس طرح کہ انہوں نے 14 مئی کو انتخابات کا دیا تھا، اور شاید وہ اب بس اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ ان کی قریب ہے، 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ شاید اب اس طرح کا کوئی فیصلہ دیں گے نہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی اس معاملے کے اوپر لارجر بینچ بنائیں، اور پھر شاید میاں نواز شریف صاحب کے جو راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہی ہے نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ جہانگیر ترین صاحب بھی آج کل تو ریاست کے لاڈلے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے اس کے اگینسٹ آپ کو معلوم ہے متعدد درخواستیں سپریم کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہیں، اور کل بھی ایک اہم سماعت صبح 9:30 بجے ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کیس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس جاری کر رکھا ہے، انہوں نے اب وکیل ہائر کیا، اور وکیل بڑا دلچسپ ہے، بیرسٹر فروغ نسیم، فارمر لا منسٹر۔ یہ وہ وکیل ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور جن کو عمران خان اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تیار کیا تھا، اور وہ ان کا بیبی تھا۔ اس کے بعد یہی وہ وکیل ہیں جنہوں نے نیلسن منڈیلا قرار دیا تھا الطاف حسین صاحب کو، اور آج
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کامن ایک چیز ہے ان میں، وہ ہے پنڈی. بہرحال خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کو عرفان قادر صاحب ریپرزینٹ کریں گے. اور فار آبویس ریزنز آپ دیکھ سکتے ہیں وکلاء جو ہیں بڑے نامی گرامی وکلاء ہیں، اور ان سب کی ایک امیج ہے. عرفان قادر صاحب ابھی الیکشن میٹر کے اندر بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے وہاں پر کیا ہوا تھا اور کس طرح کے آرگیومنٹس انہوں نے لیے، اور چیف جسٹس ان سے کس حد تک انائڈ فیل کرتے ہیں. اس کے بعد انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ، انہوں نے شاہ خاور صاحب کو ہائر کیا ہے ایز اے لائر. اور شاہ خاور صاحب آپ کو معلوم ہے الیکشن میٹر کے اندر ہی وہ اس پٹیشنر کی جانب سے آئے تھے جس پٹیشنر نے تمام فریقین کو ایک دفعہ اکٹھا کر دیا تھا. ان کی درخواست تھی ایک نامعلوم شہری کی جانب سے، اور وہ درخواست تھی کہ ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات ہونے چاہیے. اور تمام جو آپ کو یاد ہوگا ایک ڈائلاگ کا پروسیس چلا تھا پورے سپریم کورٹ کے ایما پر، اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں اکٹھے ہوئے تھے. پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھی تھی، 3 غالباً مختلف ادوار چلے تھے. بہرحال اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو حکومت ہے اس نے بھی وکلاء کو ہائر کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس کروٹ بیٹھتا ہے. چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ منگل تک اس معاملے کو وہ کنکلوڈ کریں گے، اور منگل تک اب کنکلوڈ کیسے ہوگا یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی، کیونکہ آج جو سپریم کورٹ کی کاز لسٹ آئندہ ہفتے کے لیے آئی ہے اس میں 2 روز جو سماعت ہونی ہے وہ دونوں روز ایک ہی مقدمہ ہے ابھی تک تو، جس پر سماعت ہوگی، اور وہ یہ لارجر بینچ سنے گا ملٹری کورٹس والا کیس. اور دلچسپ بات یہ ہونے والی ہے کہ یہ مقدمہ سارا دن چلے گا. تو جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے وہ غالباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے میں اپنے دلائل کنکلوڈ کر لیں. اس کے بعد کچھ دیگر وکلاء بھی اپنے آرگیومنٹس دیں گے. اٹارنی جنرل صاحب کے آرگیومنٹس بہت امپورٹنٹ ہوں گے. اور اس کے بعد اب آبویسلی جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹسز ہیں، تو انہوں نے بھی یہاں پر آ کر اپنے آرگیومنٹس دینے ہیں. بیرسٹر فروغ نسیم کے جو آرگیومنٹس ہوں گے وہ کافی ڈیفائننگ ہوں گے. اور فروغ نسیم صاحب کی رائے سے آپ اختلاف کر لیں، فروغ نسیم صاحب کے کلائنٹ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ایز اے کانسٹیٹیوشنل لائر آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اور ان کی ایک گرپ ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور وہ ہمیشہ ہی ہمارے دوست عدیل وڑائی صاحب وہ کہا کرتے ہیں کہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں وہ کبھی کیس نہیں ہارتے. بہرحال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.